یہ دعاؤں کی باتیں چل رہی ہیں، قرآنی دعائیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں ذکر فرمائی ہے۔ تو ایک دعا پیغمبروں کے دعائیں تھے جو پچھلے دنوں میں نے عرض کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، سارے پیغمبروں نے جس طرح مانگا ہے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا۔ تو ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے، اور وہ اپنی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے انہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا، لیکن جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا دنیا میں تو ان کی قوم نے پہلے ان کو جھٹلایا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، اور جھٹلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تقریباً مایوس ہو گئے تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہاری اس تمرد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اب میں اس بستی میں نہیں رہ سکتا، لیکن میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ میرے نکلنے کے بعد تم پر عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ اور میری دعوت قبول کر لو تاکہ اس عذاب سے محفوظ رہ سکو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نکلنے تک کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن جب پیغمبر نے بستی چھوڑ دی تو عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ ابھی عذاب آیا نہیں تھا لیکن اس کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ تو اس وقت ان کو کچھ ہوش آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہم سے جو بات کہی تھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے کفر سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں۔ چنانچہ آثار دیکھ کر ساری قوم بیکدم اس نے ڈر کے مارے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے باہر نکل چکے تھے، لہذا ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں دوبارہ اپنی بستی میں جاؤں گا تو وہاں کے لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے جو
ہمیں دھمکیاں دی تھیں عذاب کی، ہم تو اس سے محفوظ ہو گئے، لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کا رخ کرنے کے بجائے کسی اور طرف رخ کر لیا۔ یہ جو کسی اور طرف رخ کیا، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ فیصلہ ان کی شان کے خلاف سمجھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی نبی کے شایان شان کوئی بات ایسی ہو جائے جو نبی کے شایان شان نہیں ہوتی، تو اس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، مقولہ مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگ اگر کوئی کام کریں نیکی کا تو وہ نیکی کا کام ہوتا ہے بے شک نیک لوگوں کے لیے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ ایک برائی ہوتی ہے جس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ عصمت کے منافی نہیں ہے، انبیاء کرام کے معصوم ہونے کے منافی نہیں ہے، لیکن بات کوئی شایان شان نہیں ہوتی تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کوئی گرفت فرما لیتے ہیں۔ تو ان کی گرفت اس طرح ہوئی کہ یہ ایک بس کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی بھری ہوئی تھی انسانوں سے، تو کشتی والوں نے ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ دیکھا کہ سمندر میں طوفان آ رہا ہے اور یہ کشتی اتنے آدمیوں کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی اور غرق ہو جائے گی۔ تو کشتی والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی کم از کم ایک آدمی کو کشتی سے اتارنا چاہیے، سمندر میں اس کو پھینک دینا چاہیے۔ کس کو سمندر میں پھینکا جائے، اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی۔ قرے کے اندر نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا، تو ان کو کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ اب سمندر ویسے ہی طغیانی میں تھا، تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بتائی کہ اس وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح دعا فرمائی۔ تو اس کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، وہ مچھلی کے پیٹ کی جو اندھیریاں تھیں، اس کی جو ظلمتیں تھیں، اب اندازہ لگائیے نا کہ اس میں کیا اندھیرا ہوگا، کیسا اندھیرا ہوگا۔ مچھلی کا پیٹ ہے، ویسے ہی وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان اس پہ بیٹھ سکے، لیٹ سکے، اور اوپر سے اندھیرا، ہم اس اندھیرے کا تصور نہیں کر سکتے جو کسی جانور کے پیٹ میں ہوگا۔ تو اس ظلمات کے اندر، ان تاریکیوں کے اندر، ان ظلمتوں کے اندر انہوں نے ہم کو پکارا ہے، فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں ہم کو پکارا
کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین بھی ظلم کرنے والوں میں تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ یعنی یہ سکھایا کہ جب آدمی کسی مصیبت میں گھرے اور خاص طور پر ظلمت میں گھرے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے میرے اللہ نے اس مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ پہلے اپنی حالت کو بیان کرنے سے پہلے آدمی اپنے غلطی کا اقرار کرے اور اس کو باری تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے، پہلے کہہ دے کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا آپ کا ہر فیصلہ برحق۔ پھر کہا کہ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے۔ تو پہلے یہ جو نفس و شیطان بعض اوقات انسان کو بہکاتے ہیں کہ اس مصیبت میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے، یہ زیادتی میرے ہی ساتھ ہونی تھی، میں ہی کیوں اس ظلم کا شکار ہوا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو اس کا پہلے سد باب کر دیا۔ یہ ہے بندگی کی بات کہ آدمی جو کچھ مانگ رہا ہے اس مانگنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دے کہ اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ برحق، آپ کے کسی فیصلے میں کوئی عیب نہیں، آپ کی ذات بے عیب ہے۔ ہاں انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں تھا، ظلم میرا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، کوئی غلطی اگر کی ہے تو میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس کا اعتراف، اس کا اقرار پروردگار کے سامنے کرنا، یہ دعا کے عجیب آداب میں سے ہے۔ یعنی بعض اوقات جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، تو اس میں ایک پہلو کبھی شکوے کا ہو سکتا ہے کہ اعوذ باللہ آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا، آپ نے مجھے اس بیماری میں ڈال دیا، آپ نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا۔ یہ جو شکوے کا پہلو کسی دعا کے اندر ہو سکتا ہے، اس کو دعا کرتے وقت اس کو پہلے سے اس کا دفعیہ کر دیں کہ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، آپ کا جو کچھ بھی فیصلہ ہے وہ درست ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اور جو کچھ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو خود میری جان پر میں نے اپنے ظلم کیا جس کی وجہ سے پہنچی۔ مثلاً یہ حضرت یونس علیہ السلام کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو جو میں نے واقعہ بیان فرمایا، تو جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفت ہوئی، وہ جیسے میں نے عرض کیا کوئی معصیت نہیں تھی، نافرمانی نہیں تھی، لیکن ایک نبی کے شایع نشان بات نہیں تھی کہ یہ جو فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی بستی کی طرف نہ جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک نبی میرے فیصلے کا، میرے حکم کا انتظار کیے بغیر کہیں چلا جائے۔
تو اس وجہ سے گرفت ہوئی، جیسے بڑوں کی ہوتی ہے۔ محبوبانہ عتاب ہوتا ہے، یہ محبوبانہ عتاب بھی پیغمبروں کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوا تو اس وقت تنبہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے پکارا وہاں سے۔ اب آپ دیکھو کہ اس پورے جملے میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں کوئی جملہ دعا کا نہیں ہے، یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، یا اللہ مجھے ان اندھیریوں سے نکال دے، وہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ آپ کا فیصلہ بے عیب ہے، اس کے اوپر کسی شکوے کی یا گلے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو کچھ غلطی ہے میں جو اس مشکل میں پھنسا ہوں وہ خود اپنے کیے کی وجہ سے پھنسا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ اب آگے یہ بات کہ اللہ پھنس تو گیا ہوں، مجھے نکال دیجئے اس سے، یہ جملہ بھی موجود نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تنزیہ اور اس کو بے عیب قرار دینے کا ذکر، اور پھر اپنی غلطی کا ذکر، بس۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب میں کس زبان سے آپ سے کہوں کہ یہ مشکل مجھ سے دور کر دیجئے، جب میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا تو کس زبان سے آپ سے کہوں کہ یہ دور کر دیجئے۔ البتہ اپنی حالت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اپنی حالت کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، دعاؤں کی سننے والی ہے، وہ باتیں بھی آپ سن لیتے ہیں جو ہم نے نہیں کہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں نبود منہ تقاضا ماں نبود، گفت ماں نبود منہ تقاضا ماں نبود، رحمتت نہ گفتہ مامی شنود، کہ نہ تو ہم تھے نہ ہمارا کوئی تقاضا تھا، لیکن آپ نے ہماری وہ بات بھی سن لی جو ہم نے نہیں کہی تھی، یعنی ہماری زبان حال کو دیکھ کر، ہمارے حال پر رحم کھا کر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری بات سن لی، اور سن کر ہماری اس کیفیت کو دور کر دیا۔ یہ بڑی مؤثر دعا ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تو یہ دکھ لگ گیا ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، بس میرے دکھ کو دور کر دیجئے۔ یہ جملہ اس میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب میں اپنی شکستہ حالت کو اپنی بارگاہ میں پیش کروں گا اور آپ ارحم الراحمین ہیں، تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پر فضل و کرم فرمائیں گے اور مجھے اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیجئے۔ تو جب یہ اقرار کر لیا باری تعالیٰ کی تنزیہ کا، توحید کا اور تنزیہ کا، اور اپنے ظالم ہونے کا کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں خود ہی سبب ہوں اپنی ان تکلیفوں کا، تو بس باری تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ ایک طرف میری تنزیہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنے ظلم کا اقرار کر رہا ہے، تو اب میں اپنی ارحم الراحمین کا ہونے کا مظاہرہ کروں گا اس کے اوپر۔ چنانچہ فرماتے ہیں جب نادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ظلمتوں میں، اندھیریوں میں ہمیں پکارا، کیا پکارا؟
کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو فرمایا فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی۔ یہاں لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں غم، گھٹن۔ آپ تصور کریں کہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور تاریکی ہے، زندہ ہے انسان، مر بھی جائے نا تو بات ختم ہو جائے، لیکن زندہ ہے۔ اس وقت جو کیفیت ہے اس کو قرآن کریم میں تعبیر فرمایا غم سے، یعنی گھٹن سے۔ غم ایک تو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا غم، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی کی ضد ہوتی ہے، غم ہو گیا، رنج، رنج کے معنی میں۔ عربی میں غم جو ہے وہ کہا جاتا ہے گھٹن کو، ایسی گھٹن کہ جس میں آدمی سانس تو لے رہا ہے لیکن گھٹ گھٹ کر لے رہا ہے۔ تو فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو گھٹن سے نجات عطا فرمائی۔ ان الفاظ کو سن کر ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ تو تھا ہی، آگے ایک پیارا سا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کریں گے، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یہ بھی اور دیتے رہیں گے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ جملہ بڑا زبردست فرما دیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے نجات دی حضرت یونس علیہ السلام کو، یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اے مومنوں، جب تم یہ دعا مجھ سے مانگو گے، میرے سامنے یہ اقرار کرو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم سارے مومنوں کو بھی نجات اسی طرح دیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ جو فرما دیا کہ ہم سارے مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک واقعہ تھا، ہو گیا۔ اب یہ مچھلی کے پیٹ میں جانا کوئی ایسا قصہ تو ہے نہیں کہ صبح شام ہوا کرے، ہر آدمی کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں، فرمائیں کہ جس طرح کی گھٹن میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اس گھٹن کی حالت میں جب مجھے پکاریں گے میرے بندے، مومن ہو کر پکاریں گے، تو ہم ان کو ان کی گھٹن سے نجات دیں گے، جس گھٹن میں وہ موجود ہیں ان سے نجات دیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ یہ جو فرمایا کہ ظلمات میں، تاریکیوں میں ہمیں پکارا، یہ تاریکیاں ایک تو ظاہری تاریکی ہوتی ہے، ظاہری اندھیرا ہوتا ہے، ایک باطنی اندھیرا ہے۔ کیا؟ گناہوں کا اندھیرا، معصیتوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، العیاذ باللہ، یہ معصیتوں کا اندھیرا ہے۔ ہم آج جو شکایت کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، خدا بیزاری سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہم کیسے نکلیں اس سے؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح نکلو جیسے کہ یونس علیہ السلام نکلے تھے۔ یہ اندھیریاں ہی تو ہے نا، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں نہیں، اس سے زیادہ خطرناک اندھیریاں ہیں۔ یہ کفر کی اندھیری، یہ فسق و فجور کی اندھیری، یہ بدعات کی اندھیری، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں سے زیادہ خطرناک۔ تو یہاں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، تم بھی کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں، ماحول کے اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں، وانت وانی کنت من الظالمین۔
تو قرآن نے وعدہ فرمایا کہ ذالک ننجی المؤمنین، نکالیں گے تم کو اس اندھیریوں سے ضرور۔ تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ نے اگر پیدا کیا ہوتا ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے۔ آپ نے تو پیدا کیا ہمیں اس ظلمتوں کے ماحول میں، تو پھر ہم سے مطالبہ یہ ہو کہ تم بھی ابو بکر بنو، تم بھی عمر ابن خطاب بنو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے ظلمتوں ہی میں تو ہو، پکارو ہمیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر پکارو تو انشاءاللہ ہم تمہیں ان اندھیریوں سے نکالیں گے۔ اچھا تو بھائی ہوا تو نہیں ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بزرگوں کے سے روایت چلی آتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو کوئی عام تکلیف پیش آئی تو اس آیت کریمہ کا ختم کرتے تھے۔ آیت کریمہ ہمارے ہاں اس طرح مشہور ہو گئی ہے، آیت تو ساری آیت جو ہیں وہ آیت کریمات ہیں، لیکن جب آیت کریمہ مطلق بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا۔ اور اس کو بعض علماء کرام نے اس کو اسم اعظم قرار دیا کہ یہ اسم اعظم ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ آج کل جو بیماریوں کا زور شور ہے، لوگ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھی جائے۔ اور ہمارے ہاں بزرگوں سے ایک معمول چلا آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کیا جاتا ہے، سب مل کے کریں تو بہت دیر نہیں لگتی، 1.25 لاکھ، 1,25,000 مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس مصیبت میں یہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بھئی بندے کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہماری ہر طرح کے ظاہری باطنی خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لے۔ اللہم لک العتبى حتی توبہ، اللہم باقیتاً کباقی الولید۔ یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ اذان کہہ دو گئے۔